بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مردے کے ثواب کے لیے ختم دلوانے سے اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، یعنی اصالہ ثواب کا کیا فائدہ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ بیان کروں گی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ سعد یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو ملے۔ ایک اور شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی۔ میرا گمان ہے کہ انتقال کے وقت اگر اسے کچھ کہنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ ضرور دیتی، لہٰذا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کی روح کو ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ضرور پہنچے گا۔ عرض کیا گیا کہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مردوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے ہدیہ دیا جاتا ہے تو تم خوش ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تقدس نیک بندے کے جنت میں درجے بلند فرماتا ہے، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ سبحانہ تقدس، یہ درجات کی بلندی کہاں سے ملی؟ اللہ سبحانہ تقدس فرماتا ہے کہ تیرے بچے یعنی اولاد کہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ میت قبر کے اندر ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی، اولاد یا دوست کی دعائیں خیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہے۔ پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو یہ اسے دنیا کی تمام نعمتوں سے پیاری ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تقدس زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو ثواب کے پہاڑ دیتا ہے، اور یقیناً زندہ لوگوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ بے شک جنت میں ایک مومن کا درجے پر درجہ بلند ہوتا رہے گا، تو وہ سوال کرے گا کہ یا الہی، یہ درجات کی بلندی کس چیز کے صلے میں ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بعد رہ جانے والی اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آدمی اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑتا ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے درجے پہ درجے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث مبارکہ سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگ ہمارے اہل و عیال میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم جب ان کے لیے کوئی چیز اصالہ ثواب کے لیے کوئی نوافل ادا کرتے ہیں یا کوئی دعائیں پڑھتے ہیں یا کچھ صورتیں ان کو اصالہ ثواب کرتے ہیں یا کچھ کھانا، کچھ نیاز بنا کر ان کے لیے ثواب کرتے ہیں، تو ان کو اصالہ ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیان کروں گی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے۔ وہ صبح کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ قبرستان میں ایک قبر کے قریب سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ساری قبریں پھٹ گئی ہیں اور ان میں سے مردے نکل کر زمین سے کچھ چیزیں سمیٹ رہے ہیں، اور ان میں ایک آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ بزرگ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، یہ لوگ کیا سمیٹ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ان کے گھر والے جو کچھ ان کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں وہ اللہ موتیوں کی صورت میں ان پر رحمت برساتے ہیں، یہ سب وہ سمیٹ رہے ہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں سمیٹ رہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ حلوائی ہے اور وہ ہر روز ایک قرآن پڑھ کر مجھے بخشواتا ہے، اس لیے میرے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور وہ فلاں جگہ کام کرتا ہے۔ بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسی بازار میں گئے اور حلوائی کی دکان تلاش کی۔ اس نے دیکھا کہ دکان پر ایک لڑکا ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کا منہ مسلسل ہل رہا ہے۔ بزرگ اس لڑکے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کر اپنے والد کو بخشواتا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ بزرگ نے خواب میں دیکھا، اور اب کی بار اس نے دیکھا کہ وہ شخص بھی رحمت کے موتی سمیٹ رہا ہے۔ بزرگ نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا روزانہ مجھے بخشواتا تھا اور اب اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور اس لیے مجھے بھی اب رحمتیں سمیٹنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ان سب باتوں سے تو صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی اپنے اس دنیا سے ہمارے جا چکے ہیں ان کے لیے کچھ پڑھ کے انہیں سال کرتے ہیں تو وہ انہیں ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کے موتیوں کی صورت میں ان پر برساتے ہیں۔ اور جو شخص قبرستان میں جا کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اہل قبر کو اصالہ ثواب کرتا ہے تو اس قبرستان میں جتنے بھی مردے ہوں گے، خواہ وہ 100 ہوں، 500 ہوں، 1000 یا لاکھوں ہوں، ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب دیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی قبرستان میں سے گزر رہے ہیں نا، ویسے بھی اپنی عادت بنا لیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔
یا آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں یا قبرستان کے اندر سے گزریں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو کہنا چاہیے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، ان کے قبرستان والوں پر سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر تمام اہل قبر جتنے بھی اس قبرستان میں موجود ہوتے ہیں سب سے بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب اہل قبور کو، ان کے سب قبروں والوں کو اللہ پاک ان 11 بار جو میں نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے سب کا اصالِ ثواب عطا فرمائے۔ تو ان کو تو اصالِ ثواب ملتا ہی ہے، لیکن ان سب کے برابر جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے۔ اور جو شخص کوئی چیز اگر اصالِ ثواب کرتا ہے، مثلاً 2 رکعت نفل اگر اصالِ ثواب کرتا ہے کہ ہم نے یہ نفل پڑھے ہیں اور ہم نے تمام امت مسلمہ کو اصالِ ثواب کر دیے ہیں، تو پھر جتنے بھی مردوں کو وہ اصالِ ثواب کرے گا ہر مردے کو ایک ہی جیسا ثواب ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ اگر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں تو سب مردوں کو اللہ تعالیٰ ڈیوائیڈ کر کے دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ سب مردوں کو ایک ہی جیسا 2 نوافل کا، ہر مردے کو 2 نوافل کا ہی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ انہیں تقسیم نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک غلام خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ ان سب باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے اہل و عیال میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے ہمیں لازمی کچھ پڑھ کر، کچھ نوافل، کچھ صورتیں یا کچھ نیاز کچھ بھی پڑھ کر ہمیں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ اور جب بھی ان کے لیے دعا کریں تو تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے اہل و عیال، جن کے ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔